قومیں اپنی قربانیوں سے ایک بنتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، اور زندہ دل قومیں کبھی اپنی قربانیوں کو بھولتی نہیں، اپنے شہداء کو بھولتی نہیں۔ یہ ہے ڈائلاگ ٹونائٹ اور میں ہوں سدرا اقبال، اور آج 16 دسمبر کا دن، وہ دن جو بہت ساری دردناک یادوں سے جڑا ہے، لیکن آج 1 سال گزر جانے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کی تلخی اور اس کا درد تو کم نہیں ہوا، لیکن جو بات ہمیں حوصلہ دیتی ہے وہ یہ کہ یہ درد ہماری طاقت بنا۔ پاکستان کے لیے 16 دسمبر 2014 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، جب اس کے بعد کوئی تفریق نہیں رہ گئی، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، ہم سب ایک پیج پہ آ گئے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اب یہ بات پچھلے دور کی بات بن گئی ہے کہ کیا ہم آگے بڑھنے کے لیے پہلے مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں یا نہیں۔ وہ 144 شہداء، ان کا معصوم خون ایک ایسی لکیر کھینچ گیا جس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اس کے لیے ہم کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ قومیں قربانیوں سے بنتی ہیں، لیکن زندہ دل قومیں اپنی قربانیوں کو کبھی بھولتی نہیں۔ ایسی ہی قربانی 16 دسمبر 2014 کو دی گئی، جب معصوم طلبہ کے لہو نے ایک لکیر کھینچ دی اور دہشت گردی کے خلاف پوری قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ 16 دسمبر قومی پالیسی میں ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس نے قوم کو ایک کر دیا۔ سیاسی اور عسکری قیادت ایک پیج پر آ گئی، اور بالآخر یہ فیصلہ ہو ہی گیا کہ اب دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایسے میں کئی اہم اقدامات اٹھائے گئے۔ وزیر اعظم نے پھانسیوں پر عائد پابندی ختم کر دی، نیشنل ایکشن پلان بنا، آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی، فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا، اور ملک کے کونے کونے میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا۔ سانحہ پشاور کے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے اپنے خون کا خراج دے کر منتشر قوم کو متحد کر دیا۔ آج 16 دسمبر کے اس اسپیشل پروگرام میں ہم گزرے کل کو بھی یاد کریں گے اور آنے والے کل پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ کیا ہمارا جاگ جانا، ایک ہو جانا صرف وقتی تھا؟ کیا آج ہم اس درد کو محسوس کر کے ایک دفعہ پھر اپنے احساس کو جگا سکتے ہیں؟ کیا ہم یاد رکھ سکتے ہیں اس قربانی کو اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکتے ہیں؟ آج کے اسپیشل میں ایک خصوصی گفتگو ان سے جو ڈائریکٹلی اس سے امپیکٹ ہوئے، لیکن ان کا درد، ان کا احساس ہر دل میں پایا جاتا ہے۔ یہ سب اور بہت کچھ اور آج کے شو میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ، میں ہوں سدرا اقبال۔ ویورز، ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ اپنے بچوں کے کارناموں پہ والدین ہمیشہ ہی خوشی محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آج ذکر کریں گے ایک ایسی والدہ کا، ایک ایسی استانی کا جو نہ صرف اپنے خاندان کے لیے، اپنے شہر کے لیے، بلکہ پوری قوم کے لیے ان کی زندگی اور ان کی شہادت ایک مشعل راہ بن گئی۔ آج ذکر کر رہے ہیں پرنسپل طاہرہ قاضی شہید صاحبہ کا، جو کہ APS پشاور کی پرنسپل تھیں اور اس ثانیے کے وقت وہاں پہ موجود تھیں۔ ان کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اپنی زندگی بچا سکتی تھیں، ایویکویشن جب ہو رہی تھی وہاں سے نکل سکتی تھیں، لیکن وہ بچے جن کی نہ صرف وہ استانی تھیں بلکہ ان کو اپنے دل و جان سے بہت قریب مانتی تھیں، جب تک وہ اس بلڈنگ میں موجود تھے اور اس محاصرے میں تھے، انہوں نے قطعی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ وہ وہاں سے نکلیں، اور یقیناً اپنی جان کا نذرانہ بھی اسی جدوجہد میں پیش کیا۔ آج ہمارے پاس جب یہ 1 سال اس واقعے کو، اس ثانیے کو گزر گیا ہے، ایک بہت ہی اسپیشل مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ پرنسپل طاہرہ قاضی شہید کے صاحبزادے احمد قاضی ہیں، ان سے کریں گی کچھ خاص باتیں، کچھ دل کی باتیں، کچھ اس دن کی باتیں، اور یہ امید بھی کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس کو ٹرننگ پوائنٹ کہا جاتا ہے پاکستان کی ہسٹری کا، یہ کس طرح ہمیں آگے لے کے جائے گا۔ السلام علیکم احمد، اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ تھینک یو احمد، سب سے پہلے یہ آج کا دن جس طرح پوری قوم کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، یقیناً آپ کے لیے بھی ہوگا، لیکن جو چیز ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ یہ درد ہماری طاقت بنا، کچھ ہمیں طاہرہ صاحبہ کے بارے میں بتائیے، ان کی شخصیت کے بارے میں۔ انہوں نے جو اپنی لیڈرشپ کی مثال قائم کرنی تھی وہ تو سب کو آلموسٹ پتہ لگ ہی گئی ہے، لیکن وہ لیڈرشپ صرف 16 دسمبر کو نہیں تھی، دیٹ واز سنس دا ویری بگننگ۔
مطلب جب سے I've seen her as a teacher, as a vice principal, as a principal. تینوں دفعہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے in all three forms, and then obviously in the form of mother. تو جو ان کی ڈیڈیکیشن تھی اس اسکول کے لیے, اس اسکول کے بچوں کے لیے, دیٹ واز امیزنگ. لوگ کہتے ہیں کہ اسکول کو تھریٹس شروع آئے تھے 2 مہینے پہلے. آئی ایم اے وٹنس کہ اسکول کو تھریٹس آئے تھے 8 سال سے. 8 سالوں سے اسکول کو تھریٹس تھے. ناٹ اونلی اسکول کو تھریٹس تھے, امی کو پرسنل تھریٹس بھی تھے. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی آن اینڈ آف ان کو بتایا جاتا تھا کہ وہ روٹ چینج کیا کریں, وہ ٹائمنگس کانسٹنٹ نہ رکھیں, پریڈکٹیبلٹی کہیں پہ بھی شو نہ کریں. اور آپ نے بھی کئی دفعہ کوشش کی کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں, یہ جاب چھوڑ دیں, کچھ اور کریں. سی وی وڈ آلویز وانٹ ہر کہ وہ ایک اچھے پیکیج پہ اور اچھی جاب پہ جائے, ایز آل آف اس وڈ وش فار. اینڈ دیر ور اپرچونیٹیز ویئر شی گاٹ آفرڈ اے بیٹر جاب, لیکن ان کو نہ پیسوں کی پرواہ تھی, نہ ان کو پیکیج کی پرواہ تھی. شی اونلی کیئرڈ اباؤٹ APS. اور لیٹ می ایک پرنسپل جو کہ شی واز دا پرنسپل فار آلموسٹ 8 years, بلکہ مور دین دیٹ. اور شی اسٹل وانٹیڈ ٹو انکریز ہر ٹینیور اوور دیئر, اینڈ شی اسٹل وانٹیڈ ٹو ورک فار دیٹ اسکول. اور اس اسکول کو جب when she became the headmistress, the school was not doing really well because then I was a student of that school. تو ان 8 سالوں میں جب کہتے ہو کہ سیکیورٹی تھریٹس تھیں, کبھی کسی لمحے پہ تم نے ان کو پریشان دیکھا یا یہ سوچا کہ شاید انہوں نے بھی خوف محسوس کیا, اپنے لیے نہ صحیح لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کنسرن تھیں وہ؟ دیکھیے ان کے کنسرن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا دیں کہ وہ صبح 7:30 بجے جاتی تھیں. ایون ہمارے کالونی میں مشہور تھا کہ her car number was 0730 and she would leave at sharp 7:30, so she would be among the first few people who would reach the institute. احمد, 16 دسمبر 2014 کسی بھی عام دن کی طرح اس کی شروعات ہوئی تھی. اس دن کا کچھ حال, کچھ یاد, ان کے اسکول جانے سے پہلے آپ لوگ ایک ساتھ ہی نکلے تھے؟ she woke me up at 7:30, تو اس کے بعد جو تھا وہی دیٹ ڈے ان کی گاڑی تھوڑی لیٹ تھی, اینڈ شی واز ویری انوائڈ ایٹ اٹ. اور مطلب وہ جب میں جیسے ہی اٹھا ہوں, آئی سو ہر اینگری, تو in order to further annoy her or put humor into it, I had a nice hug and a kiss. اور اس کے بعد then somehow وہ اتنی annoy ہو گئی تھی کہ وہ ultimately ہنسنے لگ گئی تھی. اور اس کے بعد we had this half an hour discussion. She was planning her day out. She was also instructing me. I had an exam to submit. So I had been up till 4 a.m. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آج اپنی گاڑی لے کر جاؤ تاکہ you come back early اور you can sleep on time. By 8 o'clock she left. اور we had a plan کہ about some she had certain things to do. تو انہوں نے مجھے وہ ایک چیک لسٹ دے دی تھی کہ یہ کام کرنے ہیں. تو just like any ordinary day we went. I was in a meeting then. It was around 10:30. ویسے روٹین یہ تھی کہ آپ الگ الگ نکلتے تھے, وہ اپنی گاڑی میں اسکول پہنچی اور آپ اس کے بعد کام پہ چلے گئے. almost an hour کا ڈفرینس ہوتا تھا. تو اس دن جو تھا then around 10:30 جو تھا, میرا ایک دوست ہے, he works in rescue 1122. تو he called me up. I was in a meeting then. تو he called me up and he was like, احمد کدھر ہوتا ہے؟ I was like, یار میں ابھی میٹنگ میں ہوں, کوئی خاص بات ہے؟ he was like, نہیں کچھ نہیں, تم بیوی کا نمبر دو. تو میں نے کہا خیریت؟ کہتے ہیں ہاں کچھ کام ہے, ذرا جلدی سے نمبر دو. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں تمہیں ٹیکسٹ کر دیتا ہوں, I can't talk, تو میں تمہیں ٹیکسٹ کر دیتا ہوں. I texted him. 2 minutes بعد اس کی کال واپس آتی ہے مجھے کہ احمد بیوی کدھر ہے؟ تو میں نے کہا ایز یوزول کالج میں ہوں گی. اور کدھر ہوں گی؟ He was like, ان کی کال نہیں میری, کانسٹنٹلی بزی جا رہی ہے, فائنڈ آؤٹ کہ ویئر شی از. I was like, یار تم پینک ہی ہو, خیریت ہے, کیا ہو گیا؟ تو he didn't want to tell me then. لیکن دین جب میں نے کانسٹنٹلی پوچھا تو دین he told me کہ ہمارے پاس ابھی نیوز آئی ہے کہ the school has been attacked. تو that was when it struck me too, and that is when I got to know. Nobody at home knew about it by then. ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھا تھا اس وقت تک, ٹیلی ویژن پہ آیا بھی نہیں تھا یا آیا ہوگا, I don't know because I didn't have an access. لیکن I called my father up then and I also tried calling her up. تو ان کا تو نمبر کنٹینیوسلی بزی جا رہا تھا. And then after an hour or so her number went off.
تو اور اس کے بعد سو دیٹ واز مے بی دا ٹائم دیٹ شی امبریس شہادت. ان کے جب ہم نے کال ریکارڈز نکالے, کال ریکارڈز دیکھے, تو کال ریکارڈز میں وی کنٹینیوسلی فاؤنڈ پیرنٹس کے نمبرس اور کچھ آرمی کو جو ان کے جو کانٹیکٹس تھے ان کی کالز آئی ہوئی تھیں, اینڈ دیر ور نو ادر نمبرز, اینڈ دین شی ڈنٹ ایون کال ایٹ ہوم. انہوں نے گھر پہ کسی کو کال نہیں کی, اینڈ شی واز, جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کیونکہ ان کی ریسٹ واچ رکی تھی کوئی اراؤنڈ 11:32 اور 11:30 پہ ان کی لاسٹ کال بھی ہے. سو شی امبریس شہادت ڈیورنگ دس فیز. تو اس ایک گھنٹے تک شی واز کنٹینیوسلی ایویکویٹنگ دا کڈس, شی واز رننگ فار دا کڈس, لیکن انہوں نے گھر میں کسی کو بھی کانٹیکٹ نہیں کیا. اینڈ سی وین ایور وی تھنک, اگر ہم دنیا کی جتنی بھی ایگزامپلز اٹھا لیتے ہیں, بچوں کو کوئی نہیں اسٹرائک کرتا, بچوں پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا. اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیونکہ اے پی ایس پشاور وہ پہلا انسیڈنٹ تھا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تعلیمی اداروں پر, خاص طور پہ اگر کینیا کی بات کی جائے, وہاں پہ بھی گریسا یونیورسٹی میں ایک سملر قسم کا اٹیک ہوا کچھ مہینوں کے بعد. یہ مینٹالٹی کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ دیکھیں, یہ ایک انسان کا کام نہیں ہو سکتا. دس کانٹ بی اے ہیومن فیکٹر, اینڈ دس کانٹ بی ڈائریکٹڈ ٹو اینی ریلیجن, میڈ بی اسلام اور اینی ادر ریلیجن ان دا ورلڈ. کوئی ریلیجن آپ کو اس بات کی وہ نہیں دیتا, اجازت نہیں دیتا کہ یو کل انوسینٹ پیپل. ٹھیک ہے, دس از سم آئیڈیالوجی which has been developed and which is spreading fastly, and this is clearly mentioning کہ دنیا میں یہ جو to me it's biased humanity, اور جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے. when I talk about priorities, ہماری priority basic requirements دینے کی, اور اب بھی اگر نہیں دیں گے, آرمی کب تک لڑے گی؟ when would the army be, مطلب کہاں لڑے گی اور کب تک لڑے گی؟ We are going to increase the numbers if we are not going to give priority to education, health and the basic facilities. اگر یہی income disparity بڑھتی رہی, اگر یہی difference بڑھتا گیا classes میں, تو you are going to have more terrorists. The government has to focus on these basic necessities, اور وہ دینے ہوں گے ان کو. یہ اسکول کا اٹیک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو قوم جاگ اٹھی, بٹ مور امپورٹنٹلی آپ کا ایک پرسنل اس سے کنیکشن, آپ کی والدہ کا وہاں پہ پرنسپل ہونا, اور پھر خود وہ تمہارا اسکول بھی ہونا. جب گئے واپس اس جگہ پہ, وہاں پہ گولیوں کے نشان بھی تھے, ایک تباہی کا منظر بھی تھا, کیا اس وقت کے جذبات کیا تھے؟ کیا اس وقت سوچ رہے تھے؟ بے یقینی کی کیفیت ہوگی. دیکھیں, مجھے دو چیزوں کا خوف تھا جب when I went there اور when I saw that school. ایک چیز کا خوف جو تھا, اور جو مجھے آج بھی ہے, کہ اس اسکول کا فیوچر اب کیا, how will the school rise up again, because my mother had given her life for it. 20 years were dedicated to this school, کہ اسکول میں بچے اچھے نکلیں, اسکول ڈیولپ ہو, یہ اسکول ایک انسٹیٹیوٹ بنے, اور اسکول میں اسٹوڈنٹس آنا چاہیں اینڈ آل دیٹ. اب جب سیکیورٹی بیف اپ ہوگی, یہ پھر سے ری ڈیولپ ہوگا, کچھ اسٹوڈنٹس آئیں گے who had injuries, کچھ اسٹوڈنٹس آئیں گے who had the trauma, تو یہ اسکول اس لیول پہ جائے گا کیسے؟ اور یہ ابھی بھی مجھے اس بات کا خوف ہے, and I wish it goes back to that level, because she had a big vision for the school, and I wish that's completed. جس طرح سے وہاں پہ لوگوں نے who had sacrificed their lives, when I got to know of the stories, my mother was leading from the front, لیکن people like the senior clerk جو تھا شفیق, who even having a bullet shot, even then he went in to evacuate more, and there he embraced shahadat. Then people like Brigadier Tariq Saeed کی جو wife تھی, who in order to protect her children, who also had to suffer all that misery, because ان کے ساتھ تو سب سے برا ہوا. تو then the students who sacrificed their lives for their friends, آپ کو there are stories I have heard where there are students who've taken bullets on themselves in order to protect their friends. They fell on their friends so that their friends can survive even if they die. So اب جب اسکول میں اتنی قربانیاں آئی ہوئی ہیں, so this school has to go way up, and this school, یہ جو بچے ہیں, یہ جو لوگ جو ان کا اسپرٹ ہے اس قربانی کو یاد رکھ کے
پھر انہیں کو آگے لے کے Exactly. The survivors جو ہیں they have to rise up and they have to show up very strongly because they survived for a reason and they need to understand this. They have to fight hard and they have to prove the world کہ they are the best. Okay, fine, a good lot could not make it to the end, but they did make it to the end. ایک ڈیفیٹسٹ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے احمد. اکثر لوگ جب اس طرح کے کسی سانحے سے گزرتے ہیں تو اچانک سے کہتے ہیں کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے, یہ ملک, یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہے. آپ نے اپنے ارد گرد بھی ایسی باتیں سنی ہوں گی, اور خاص طور پہ جب یہ درد بہت تازہ تھا, کیا ریاکشن تھا اس وقت, ان کو کیا کہتے تھے, اور آج کیا اس بات پہ ابھی بھی قائم ہو؟ دیکھیں, جب when this incident happened, a lot of people asked us to leave Peshawar. There's a serious threat. A lot of people asked us کہ جہاں ہم رہتے ہیں آپ اس جگہ کو چھوڑ دو, یہاں پہ تھریٹ ہے. A lot of people said کہ جی آپ اگر ابھی نہیں تو مہینے 2 مہینے کے لیے یہاں سے نکل جاؤ because this is dangerous. اگلا تھریٹ آپ بھی ہو سکتے ہو, اگلا اٹیک آپ پہ بھی ہو سکتا ہے. The place I live was under threat for a long time. تو اس کے علاوہ اچھا بہت سارے لوگ جو تھے they were like کہ you should also seek for an asylum even abroad. And I had one answer to it. I was like, if I am going to run away, who am I going to leave this place to? دیکھیں, ہم لوگ کہتے ہیں پاکستان رہنے کی جگہ نہیں بنی ہوئی ابھی, پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں, پاکستان سے بھاگو. پاکستان بیچارے کا بیچ میں کیا قصور ہے؟ پاکستان has given you everything. Pakistan has given you the identity. Pakistan gives you the passport. Pakistan gives you the education. Pakistan gives you the recognition all over the world. ابھی بھی اگر میں یا آپ دنیا میں پہچانے جاتے ہو تو آپ کے ساتھ کوما لگ کے پاکستان لگتا ہے. وہ پاکستان ہٹا دو, نہ صدر اقبال کی آئی ڈی بچے گی, نہ احمد کی آئی ڈی بچے گی. So the point is we are forgetting that part and we don't understand that we need to give Pakistan something back. Agar if my mother embraced Shahadat, she could have easily left that school, but she did not want the future of Pakistan to go bad like that. She could not see the future of Pakistan being killed like that. Similarly for us, it's a more heavier responsibility they've left behind. ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہماری نیگلیجنس ہے. ہم نے اپنے نیبرہڈ کو پروٹیکٹ نہیں کیا, اس وجہ سے ان کا اتنا ایکسس بن گیا کہ they could attack the school. So we have to live here and we have to ensure that our neighborhood is strong. اگر ہم ہی اسائلم لے کے باہر بیٹھ کے پھر تماشے دیکھیں گے تو یہ ملک کس کے پاس بچے گا؟ لیکن یہاں پہ اہم پیغام یہ ہے, اور جو ہمیں سکھاتی ہے یہ ساری قربانی, کہ پاکستان ہیں تو ہم ہیں, یہی ہماری شناخت ہے, یہی ہماری آئیڈینٹی ہے, اور اس کی سالمیت کے لیے جتنی بڑی قربانی بھی دینی پڑے اس سے ہم دریغ نہیں کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. یہ کانورزیشن اسی طرح جاری رہے گی اور یہ عزم اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتا رہے. ہمارے اساتذہ ایک بہت ہی محترم اور مقدس ان کا پروفیشن ہے, اور کسی بھی قربانی سے یہ دریغ نہیں کرتے. ایک زندہ مثال ہمارے سامنے پرنسپل طاہرہ قاضی کی ہے, جو کہ ہمیشہ ہماری قوم کو یاد رہے گی. احمد, اگر پروگرام کے اختتام سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں کہ پرنسپل طاہرہ قاضی شہید کی لیگسی کیا ہے, کیا ان کا پیغام تھا, ان کی زندگی کا مقصد جیسا آپ سمجھ پائے ہیں اور جو دوسروں کو بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, ان کی جو لیگیسی جو تھی, دیٹ واز شی واز اے وومن آف پرنسپلس and she always taught her students the same thing. She always taught her students, میں being a student myself میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی سکھایا تھا, even being a leader, کہ you have to keep your priorities right, and her life was an example to it. Me being a kid اور me being a student as well, دونوں جگہوں پہ انہوں نے ہمیں یہ چیزیں بتائی تھیں کہ be truthful, be honest, be hard working, and know this thing that کہ life is going to be hard, life is not going to be easy, but you have to fight it back. ان کی کوئی ایسی بات, کیونکہ اکثر کہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ اسی اسکول میں پڑھتے ہو جہاں پہ وہ پرنسپل تھیں, اکثر یہ کہا جاتا ہوگا کہ شاید فیوریٹزم ہوتی ہے, تو زیادہ اسٹرکٹنس تھی آپ کے ساتھ, ان کی زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی اس وجہ سے؟ دیکھیں, 2 ایسے واقعے ہیں جہاں پہ اسی وجہ سے میں نے تھوڑی سی مار بھی کھائی. وہ یہ تھی کہ the reason why I was not allowed to go into other colleges, the Edwards College and Islamia College, was کہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے انڈر سپرویژن رکھیں.
اور اگر کہیں پہ ان کو یہ بات پتہ لگ جاتی تھی کہ میرا اسکور ٹھیک نہیں آ رہا یا آئی ایم ناٹ ورکنگ ہارڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو ایک بےعزتی میری ان کے آفس میں ہوتی تھی, ایک بےعزتی میرے گھر پہ ہوتی تھی, اور اس کے بعد شی وڈ میک شیور دیٹ آئی ڈو اٹ. روز مجھے اس بات کا ٹونٹ پڑتا تھا کہ مجھے اپنے فیکلٹی سے یہ سننے کو نہ ملے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ بیکاز دین آئی ول بی دا ہارڈیسٹ ود یو. میں اللہ کا شکر ہے آئی واز گڈ ان اکیڈیمکس اینڈ آل دیٹ, سو آئی واز ڈوئنگ فائن ان دیٹ. لیکن اکثر اوقات اگر کوئی مجھ سے چھوٹی بہت غلطی ہوتی تو میری سزا آلریڈی ڈبل ہوتی تھی. اور یہ جو سال گزرا ہے جب اس کو I'll just like to add up one more thing. There was this annual day جہاں پہ they had to present this best sportsman of the year. تو اس میں I was to get it for 2 years. That was for 2005 and 2007. I still have my name on the roll of honor there. تو انہوں نے she signed it but she said کہ اس کو 1 سال میں ڈالو 2 سالوں میں نہ ڈالنا. تو when I asked the teacher کہ جی ایسا کیوں ہوا, تو he was like your mother said کہ میں نہیں چاہتی کہ اور اسٹوڈنٹس کے پاس یہ میسج جائے کہ ان کا اپنا بیٹا اس لیے اس کو 2 سالوں میں مل رہا ہے. تو she made it sure کہ تمہارا 1 سال کم ہو جائے لیکن تمہیں 1 سال مل جائے فار یور ہارڈ ورک. سو اینڈ دین اس کے علاوہ جب میری ڈبیٹنگ تھی تو ڈبیٹنگ میں بھی she would make sure کہ I do the best. ایک مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ there was this all Pakistan declamation competition جس کے لیے میری سلیکشن ہو گئی تھی. تو اس پہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی کرنا میری ناک نہ کٹوانا کیونکہ میں انگلش کی ٹیچر بھی ہوں اور تم انگلش ڈکلیمیشن پہ بھی جا رہے ہو اور یو آر ریپرزینٹنگ آر اسکول ایز ویل, تو ناک مت کٹوانا. تو میرے اوپر پریشر ذرا زیادہ رہتا تھا اس وجہ سے بیکاز شی واز اے پرنسپل اینڈ دین آئی ہیڈ ٹو ورک ڈبل. اس 1 سال میں میڈیا کا رول کیسے دیکھتے ہو؟ ایک تو تھا کہ یہ سانح ہے کہ جس طرح نیوز بریک ہوئی, پھر جس طرح اس کو رپورٹ کیا گیا, آپ کا ایک بہت گہرا تعلق تھا, آپ کے اوپر گزری تھی. میڈیا سے خفا ہیں, میڈیا کا رول اس میں مثبت دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا اوور بورڈ چلا گیا؟ آپ نے اس کو کیسا پایا؟ دیکھیں with all due respect I believe کہ media has to work on this on a certain direction, a certain goal. You just can't keep on expressing کہ جی اگلے بندے کو جو پین ہوا ہے وہ اس پین کو بار بار ایکسپریس کرے, because obviously if I recall my mother or the way she died I am going to get emotional. There are people, those people who lost their kids, ان کا درد تو پھر اس سے بھی بڑا ہے, اور جب وہ اپنے بچوں کو ریکال کریں گے they would even feel emotional. Documenting that, dramatizing that, it's something which is maybe for the world it might sell, but for us it's not very helpful. For us it is pulling us back into that depression. So my request to the media is let's have a directive journalism and we need to defeat this ideology جو کہ ہماری سوسائٹی میں space لے رہی ہے, which is giving birth to all these terrorists and all that. We need to ensure کہ rights جہاں پہ نہیں پہنچ رہے وہاں پہنچیں. We need to push the government, we need to develop a pressure. احمد, you work as a development activist as well. تو میں تم سے پوچھنا چاہوں گی کہ دنیا میں اے پی ایس کے بعد بہت سارے ایسے سانحے ہوئے. حال ہی میں ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ کوئی شخص بہت ہی بے حسی کے ساتھ ایک اسکول میں جاتا ہے یا سپر مارکیٹ میں جاتا ہے اور اندھا دھند فائر کھول دیتا ہے. اسی طرح جو پیرس میں ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں, اور چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک موازنہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی انہوں نے ہمارے درد کے وقت کیسے ریاکٹ کیا تھا, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایوری تھنگ, آپ کا پورا بلیف سسٹم کوسچن میں آ جاتا ہے. جب آج آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی دہشت گردی کے واقعے کے بارے میں سنتے ہو, آپ کا کیا ریاکشن ہوتا ہے؟ دیکھیں اٹ ہرٹس بیکاز انسان جہاں بھی اس کا جو خون ہے وہ بے وجہ بہایا جاتا ہے تو that is not right. If that's Paris or if that's Syria, if that's Palestine or if that's America. The point is, I think it's high time that the world should redefine this word humanity and the term called human rights. کیونکہ جب ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس کے سلوگنز بڑھ جاتے ہیں, جب آپ کا کرمنل جو ہے اس کو پنشمنٹ پہنچنے کو لگتی ہے, یا ہیومینٹی جو ہے وہ ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس اور ٹیررزم اور یہ چیزیں تب شروع ہو جاتی ہیں جب when they are more towards a developed world. Example is very common at present. The Syria is bound by the 4 superpowers. Everybody is trying to express their power over there, and to them they are killing the terrorists.
I don't find a justification of those children who are killed innocent over there. I don't find a justification of Palestine میں جو بچے اس طرح سے مارے جا رہے ہیں. صبح جیسے کبھی فیس بک کھولو یا ٹیلی ویژن چینل پہ نظر ڈالو اور ایک اور دہشت گردی کا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, انسٹنکٹیولی تمہارا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب تک یہ بائسنس رہے گی ٹورڈز ہیومنس, اگر میں غریب کو انسان نہیں سمجھ رہا, اگر میں ایک ویکر پارٹی کو انسان نہیں سمجھ رہا اور میں ایک اسٹرانگر پارٹی کو انسان سمجھ رہا ہوں, یہ چیزیں چلتی رہیں گی. دس از گوئنگ ٹو ہیپن. اف یو کل مائی مدر اور فادر, I am going to have an urge to attack you back. If you are going to kill me innocent, my people who love me are going to feel frustrated. I would still say تو یہ غصہ ہے, یہ غم ہے جو ابھر کے مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے I would still mention it in front of you کہ ٹھیک ہے, in the world I've come out very controlled and all that. میں نے کہیں پہ emotions نہیں lose کیے, لیکن the thought that still hits me is کہ how dare that terrorist got the guts to shoot my mother in his head, in her head. So the point, she was innocent. What was she doing? She was just saving the children. He got the guts to shoot her in the head. Meri to, I just lost a mother. There are people who've lost their families. So the point is کہ اگر مجھ میں آج بھی اتنا ارج اور غصہ ہے کہ میں اس چیز کو I still wish کہ at that time I was there and I could break the neck of that terrorist. So how do you think that other people would not have it? And how do you think if they see all this discrimination happening in the world, they would not react? How would you see کہ میں نے آپ کو ابھی ایگزامپل دی جب ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کی بات میں نے آپ کو کی کہ اگر ایک بچہ میرے نیبرہڈ میں بیٹھ کے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں ایک اچھے اسکول میں جا رہا ہوں, ایک اچھی یونیورسٹی سے پڑھ رہا ہوں, مجھے ایک اچھے ہاسپٹل کے ایکسیس ہے, اور اس بیچارے کو اگر سیویئر بخار ہے, وہ اپنی مدر کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے فار دس ریزن کہ شی کوڈ ناٹ بی گیون پراپر میڈیکل کیئر. آپ فاٹا کی ایگزامپل اٹھا لو, وہاں پہ تو ایون اف اے پریگننٹ وومن ہیز ٹو ڈیلیور اے چائلڈ اینڈ اف اٹس لیٹ ایوننگ she has to wait till the morning, and you know what health situation would that be. There are people, there are no ambulances, people have to be taken in beds, people have to walk in those beds, so there is no emergency situation. اب اگر وہ بندہ یہ چیزیں دیکھے گا, اتنی ڈسکریمنیشن اپنے ملک میں دیکھے گا, پھر اپنے ملک سے ہٹ کے دنیا میں دیکھے گا, تو وہ فرسٹریٹڈ نہیں فیل کرے گا. if I lose my brother because he could not be اگر ان کو کوئی کیا نام ہے ہیلتھ کیئر نہیں ملی, I would feel annoyed. صحیح. احمد, میرا آخری سوال آج کی مناسبت سے آپ سے یہی ہوگا کہ آپ کے جیسے بہت سارے ینگسٹرز یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے لیے پاکستان, آپ کی یہ شناخت ایز اے پاکستانی کیا ہے؟ دیکھیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, اینڈ دیٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ. اور اگر 16 دسمبر سے ہم نے آگے جانا ہے, سو وی ہیو ٹو فائٹ بیک, اینڈ آور فائٹ بیک از ناٹ کہ ہم لوگ کیا نام ہے, even my biggest request would be to the APS students as well, that incident should make you stronger. That incident should not make you demand for any leniency from anybody. You should prove it to the world that even if you come stronger at us with your merit and everything, we belong to an institute that has always taught us to fight back. If those were the terrorists or if that was the merit, and you have to shine for this country again because you survived for that reason. And this, اور آپ نے اس ملک کو واپس دینا ہے, because we can't run away. This is Pakistan and this is us. بہت بہت شکریہ احمد یہاں پہ موجود ہونے کے لیے, اور یہ بہت ہی اہم پیغام ہم سب تک پہنچانے کے لیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. یہ دن ہمیشہ یہی یاد دلائے گا کہ ہر قربانی, ہر تلخی, ہر درد کو ہماری طاقت بننا ہے. اسی کے ساتھ مجھے یعنی سدرا اقبال کو اجازت دیجیے. اپنے کامنٹس اور فیڈ بیک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں آن ٹویٹر @سدرا اقبال, لائک وائز آن facebook.com/sidraiqbal.official. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.